خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا پہلا باب۔ اور یشوع کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے؟ خداوند نے کہا کہ یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے قرہ کے حصہ میں چل تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے قرہ کے حصہ میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو شمعون اس کے ساتھ گیا، اور یہودا نے چڑھائی کی، اور خداوند نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے بزک میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے۔ اور ادونی بزک کو بزک میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا، پر ادونی بزک بھاگا اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے۔ تب ادونی بزک نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے، سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلہ دیا۔ پھر وہ اسے یروشلم لائے اور وہ وہاں مر گیا، اور بنی یہودا نے یروشلم سے لڑ کر اسے لے لیا اور اسے تہ تیغ کر کے شہر کو آگ سے پھونک دیا۔ اس کے بعد بنی یہودا اور کنانیوں سے جو کوہستانی ملک اور جنوبی حصہ اور نشیب کی زمین میں رہتے تھے لڑنے کو گئے، اور یہودا نے ان کنانیوں پر جو حبرون میں رہتے تھے چڑھائی کی، اور حبرون کا نام پہلے قریت اربا تھا۔ وہاں انہوں نے سیسی اور اخیمیان اور تلمی کو مارا۔ وہاں سے وہ دبیر کے باشندوں پر چڑھائی کرنے کو گیا۔ دبیر کا نام پہلے قریت صفر تھا۔ تب کالب نے کہا جو کوئی قریت صفر کو مار کر اسے لے لے میں اسے اپنی بیٹی اقصا بیاہ دوں گا۔ اور کالب کے چھوٹے بیٹے کنس کے بیٹے غتنییل نے اسے لے لیا، پس اس نے اپنی بیٹی اقصا اسے بیاہ دی۔ اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اسے ترغیب دی کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے۔ پھر وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی۔ تب کالب نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا مجھے برکت دے، چونکہ تو نے مجھے جنوب کے ملک میں رکھا ہے، اس لیے پانی کے چشمے بھی مجھے دے۔ تب کالب نے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے اسے دیے۔ اور موسیٰ کے سالے کینی کی اولاد کھجوروں کے شہر سے بنی یہودا کے ساتھ یہودا کے بیابان کو جو عراد کے جنوب میں ہے چلی گئی، اور جا کر لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اور یہودا اپنے بھائی شمعون کے ساتھ گیا، اور انہوں نے ان کنانیوں کو جو صفت میں رہتے تھے مارا اور شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ سو اس شہر کا نام ہرما کہلایا۔ اور یہودا نے غزہ اور اس کی نواحی اور اسکلون اور اس کی نواحی اور اکرون اور اس کی نواحی کو بھی لے لیا۔ اور خداوند یہودا کے ساتھ تھا، سو اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا، پر وادی کے باشندوں کو نکال نہ سکا کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔ تب انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق حبرون کالب کو دیا، اور اس نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹوں کو نکال دیا۔ اور بنی بن میین نے ان یبوسیوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے نہ نکالا، سو یبوسی بنی بن میین کے ساتھ آج تک یروشلم میں رہتے ہیں۔ اور یوسف کے گھرانے نے بھی بیتل پر چڑھائی کی، اور خداوند ان کے ساتھ تھا۔ اور یوسف کے گھرانے نے بیتل کا حال دریافت کرنے کو جاسوس بھیجے، اور اس شہر کا نام پہلے لوز تھا۔ اور جاسوسوں نے ایک شخص کو اس شہر سے نکلتے دیکھا اور اس سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے کی راہ ہم کو دکھا دے تو ہم تجھ سے مہربانی سے پیش آئیں گے۔ سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھا دی۔ انہوں نے شہر کو تحقیق کیا، پر اس شخص اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا۔ اور وہ شخص ہتھیوں کے ملک میں گیا، اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام لوز رکھا، چنانچہ آج تک اس کا یہی نام ہے۔ اور منسی نے بھی بیت شان اور اس کے قصبوں اور تاناک اور اس کے قصبوں اور دور اور اس کے قصبوں کے باشندوں اور ابلیام اور اس کے قصبوں کے باشندوں اور مجدو اور اس کے قصبوں کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ کنانی اس ملک میں بسے ہی رہے۔ پر جب اسرائیلیوں نے زور پکڑا تو وہ کنانیوں سے بیگار کا کام لینے لگے، پر ان کو بالکل نکال نہ دیا۔ اور افرائیم نے ان کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، سو کنانی ان کے درمیان جزر میں بسے رہے۔ اور زبولون نے کترون اور نہلال کے لوگوں کو نہ نکالا، سو کنانی ان میں بود و باش کرتے رہے اور ان کے متئی ہو گئے۔ اور آشر اور اکو اور سیدا
اور احلاب اور اکسیب حلبہ اور افیق اور رہوب کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ عاشری ان کنانیوں کے درمیان جو اس ملک کے باشندے تھے بس گئے، کیونکہ انہوں نے ان کو نکالا نہ تھا۔ اور نفتالی نے بیت شمس اور بیت عناد کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ وہ ان کنانیوں میں جو وہاں رہتے تھے بس گیا، تو بھی بیت شمس اور بیت عناد کے باشندے ان کے مطیع ہو گئے۔ اور اموریوں نے بنی دان کو کوہستانی ملک میں بھگا دیا، کیونکہ انہوں نے ان کو وادی میں آنے نہ دیا، بلکہ اموری کوہ حرس پر اور ایالون اور سالبیم میں بسے ہی رہے، تو بھی بنی یوسف کا ہاتھ غالب ہوا، ایسا کہ یہ مطیع ہو گئے۔ اور اموری کی سرحد اکربیم کی چڑھائی سے یعنی چٹان سے شروع ہو کر کے اوپر تھی۔ آمین۔